ضرور بلڈ پریشر کھڑے ہونے پر گرتا ہے، کیونکہ پنڈلیاں ایک قسم کا دوسرا دل ہیں اور وہ پمپ کر کے دل کو واپس، خون کو واپس دل کی طرف اوپر بھیج رہی ہیں۔ تو کلکیریا کارب کا مریض کیونکہ کاربن اپنے اندر رکھتا ہے، اس لیے یہاں یہ وہ کیفیت بھی اس میں پائی جاتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ لو بلڈ پریشر کے ساتھ ہو۔ پنڈلیاں جو کہ پھیل گئی ہیں اور بلڈ پریشر اس کے بغیر بھی ہائی ہو سکتا ہے کہ پنڈلیاں کمزور ہوں۔ ضروری نہیں کہ بلڈ پریشر کا تعلق پنڈلیوں سے ہی ہو، وہ تو صرف اتنے حصے کا تعلق ہے۔ جب آپ بیٹھ کے اچانک اٹھے ہیں، لیٹ کر اچانک اٹھے ہیں، تو بلڈ نیچے گرتا ہے اور پھر سنبھل جاتا ہے۔ مگر یہ جو میں فینامنا بتا رہا ہوں کلکیریا کارب کا، یہ ایک مستقل پنڈلیوں کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ وہاں خون کے رساؤ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جگہ سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، پھیلا ہوا ہے جسم، اور اس کے نتیجے میں بعض دفعہ گھٹنے میں بہت شدید تکلیف پیدا ہوتی ہے، کیونکہ گھٹنے کے مسل اسے سنبھال نہیں سکتے، جوڑوں کو اپنے صحیح مقامات پر قائم نہیں رکھتے۔ اس لیے کلکیریا میں جو گھٹنے کی تکلیف ہے وہ عارضی گھٹنے کے علاج کی دواؤں سے ٹھیک نہیں ہوتی، اس میں کلکیریا ہی دینی پڑتی ہے۔ اور بہت سے ڈاکٹر عموماً روزمرہ جب علامتیں موجود نہ ہوں تو مجھے بھی نہیں پتا کہ اس مریض کا کیا حال ہے جو خط لکھ دیتا ہے میرے گھٹنے میں تکلیف ہے، اسے ہم برائیونیا دے دیتے ہیں، کبھی رسٹاس، کبھی کچھ اور آرنیکا وغیرہ اس قسم کی دوائیں، لیکن اگر وہ کلکیریا کا مریض ہوگا تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ سارا نظام درست ہونا ضروری ہے، اس کے مسل میں تناؤ آئے، اس کے پھر باقی چیزیں بھی ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو اگر آپ گہری مزاجی دوائیں جو انسانی جسم کی تعمیر میں نمایاں کردار ادا کرتی ہیں وہ شفا کے لیے استعمال کریں تو سب سے مؤثر ذریعہ شفا یہی ہے، اور یہ پھر آپ کو ہر دوسری علامت سے مستغنی کر دیتا ہے۔ آپ کو 50 یا 60 بیماریوں کا علاج نہیں کرنا پڑے گا، آپ مریض پہچان جائیں اور ایک دوائی اس کو سٹک کریں، پھر اور چند مہینے دیکھیں، اللہ کے فضل سے اس میں خدا کے فضل سے گہری نمایاں تبدیلیاں پیدا ہو جائیں گی۔